السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مختار ہے اور آج میں نے بات کرنی ہے بچوں کے اندر جو نمونیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ کیا ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کے علاج کے بارے میں بات کرنی ہے، اور کچھ جو ہمارے یہاں مسکنسیپشنز پائی جاتے ہیں، جو غلط فہمی ہیں یا کچھ متس ہیں، ان کے بارے میں بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو جو بچوں کے اندر نمونیا ہوتا ہے ایکچولی یہ سوزش ہوتی ہے، جو ہماری نالیاں ہوتی ہیں، سانس کی نالیاں، ان کے اندر سوزش ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ نالی اندر سے تنگ ہو جاتی ہیں اور پھر اس بچے کو پراپر آکسیجن نہیں ملتی، اور اس کی وجہ سے پھر اسے ڈفرینٹ سائن اینڈ سمٹمز آ رہے ہیں، جس میں سانس کا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے اور چھاتی کے اندر جو تنگی ہوتی ہے وہ اندر آ رہی ہوتی ہے۔ ایکچولی جو نمونیا ہے یہ وائرس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، بیکٹیریا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، فنگس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی الرجی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو زیادہ تر جو ہمارے یہاں بچوں کے اندر اکثر نمونیا ہوتا ہے وہ زیادہ تر بیکٹیریا کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کے اندر پھر اینٹی بایوٹکس کا بعد میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو نمونیا ہوتا ہے یہ 2 سال سے کم بچوں میں اور جو 65 سال سے زیادہ ایجڈ لوگ ہیں ان لوگوں کے اندر ہو رہا ہے۔ ایکچولی یہ نمونیا ان لوگوں میں ہوتا ہے جو امیونو کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، جیسے بچے ہیں ان کی امیونٹی بہت کم ہوتی ہے، قوت مدافعت اتنی نہیں ہوتی، تو اسی لیے انہیں کوئی بھی جراثیم آ کے بہت ایزیلی اٹیک کرتا ہے اور وہ کسی بھی بیماری کا بہت جلدی شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ایجڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی امیونٹی کم ہوتی ہے، تو اسی لیے ان کے اندر نمونیا ہوتا ہے۔ اب جو اس کی علامات ہیں بچوں کے اندر، اس کے اندر ایک تو بچے کے چھاتی کے اندر جکڑن محسوس ہوتی ہے، چھاتی کے اندر تنگی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ آکسیجن نہیں لے رہا ہوتا، سانس لینے میں اسے کافی دشواری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اکثر بچوں کے اندر والدین جو ہیں وہ کھڑ کھڑ یا سیٹیوں کی آوازیں انہیں سنائی دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بچے کے اندر بخار ہو سکتا ہے، بچے کو نیند نہیں آتی، بچہ اریٹیبل ہو جاتا ہے، کھانا پینا یا دودھ صحیح طریقے سے نہیں پی رہا ہوتا۔ یہ کچھ کامن سمٹمز ہیں، اگر یہ آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو نمونیا، لیکن زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ اس کے اندر نمونیا ہی ہوتا ہے، لیکن نمونیا بھی بہت زیادہ ٹائپس کے ہوتے ہیں، تو اسی لیے آپ خود سے ڈائگنوز نہیں کر سکتے گھر میں کہ اسے نمونیا ہی ہے۔ آپ جب اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں گے تو وہ پھر کچھ ٹیسٹ ایکس رے وغیرہ کر کے یا پھر کلچر یا بلڈ کلچر وغیرہ ہوتے ہیں یا پھر کچھ اور بھی ٹیسٹ کر کے کنفرم کریں گے کہ اسے کون سی ٹائپ کا نمونیا، پھر اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ گھر میں سیلف میڈیکیشن بالکل بھی نہیں کرنی، اور بچوں کے معاملے میں تو بالکل بھی سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی۔ اچھا، پھر کچھ والدین یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اینٹی بایوٹکس بچے کو نہیں مثلا یوز کروانے دیتے، اگر وہ کر لی تو پھر ہمارا نیکسٹ ٹائم جب بھی بچہ بیمار ہوگا تو پھر اینٹی بایوٹکس سے ٹھیک ہوگا۔ حالانکہ یہ بھی ایک میتھ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایک بیکٹیریا کی وجہ سے آپ کے بچے کو نمونیا تو اس کے لیے اینٹی بایوٹک بہت ضروری ہے، اور پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی زیادہ انفلیمیشن ہوئی کھڑی ہے یا بچے کی علامات کیا ہیں، اس کے حساب سے ہی اگر ایک ڈاکٹر جو سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہے اگر وہ آپ کو اینٹی بایوٹکس ریکمینڈ کر رہا ہے تو آپ کو اس چیز سے بالکل بھی ڈینائی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے اینٹی بایوٹک نہیں دلوانی۔ اور پھر کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو نیبولائزر ہے یا جو نیبولائزیشن ہوتی ہے، کچھ لوگ والدین یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اسے نیبولائز کروا لیا ایک دفعہ بچے کو تو اس سے بھی ہمارا بچہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا اور ہر دفعہ ہمیں نیبولائز ہی کروانا پڑے گا۔ حالانکہ یہ بھی ایک میتھ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیبولائزر کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کے بچے کی جو سانس کی نالی ہوتی ہے تو ان کو جا کے کھولتا ہے، اور یہ بہت زیادہ دفعہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ سانس کی نالی بند ہوئی کھڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری کھڑی ہوتی ہے، یہ وہ مثلا اندر سے تنگ ہوتی ہے، تو اس کو کھولنے کے لیے ایکچولی نیبولائزیشن کی جاتی ہے۔ تو یہ ایسی ہے جیسے آپ بھاپ دے رہے ہوتے ہیں یا اسٹیمر کا پہلے دور میں یا ابھی بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ بالکل اسی طرح کا، اس کے اندر کوئی ایڈکشن یا ایسی کوئی چیز نہیں، یہ بھی ایک میتھا بہت زیادہ والدین یہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر جو فیور آتا ہے، کچھ والدین یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک بچے کو فیور ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ کورنگ چڑھا دیتے ہیں، 3-4 کورنگ۔ تو جب فیور ہوتا ہے تو باڈی کا ٹمپریچر جب زیادہ ہوتا ہے تو اس سے شیورنگ ہوتے ہیں، بچے کانپنے لگ جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسے اور زیادہ کور کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا، جب شیورنگ رک جائے گی، اس سے فیور اور زیادہ بڑھتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر 3-4 کورنگ ہے تو اسے جب فیور ہو تو اسے کم از کم ایک تک کر دیں، یہ نہیں کہ آپ اوپر کپڑے پہ اوپر کپڑا چڑھاتے رہیں، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے والدین کو۔ اور سیلف میڈیکیشن کا اس میں کوئی رول بھی نہیں ہے، آپ جتنا جلدی اگر بچہ ہے اسے اس طرح کی کوئی علامات آ رہی ہیں تو آپ جلدی سے جلدی اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ کچھ والدین یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ 4-5 دن وہ گھر میں ٹریٹ کرتے ہیں، اینٹی بایوٹکس کھلا دیتے ہیں، خود سے نیبولائز کر دیتے ہیں، سارا کچھ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نمونیا وائرس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس میں اینٹی بایوٹک کا کوئی رول بھی نہیں ہے، اس میں اگر آپ اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں تو وہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے نقصان کرتے لیکن فائدہ اس کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ نمونیا جو ہے وہ الرجی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، اس میں بھی اینٹی بایوٹکس کا کوئی رول نہیں ہے، تو اسی لیے خود سے سیلف میڈیکیشن بچوں میں اور اسپیشلی نمونیا میں بالکل بھی نہیں کرنی۔ اور دوسرے نمبر پہ کچھ لوگ والدین پینک کر جاتے ہیں جب بچے کو اس طرح کی علامات آتی ہیں یا نمونیا کا سنتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے پینک نہیں کرنا، یہ کوئی لائف تھریٹنگ ڈیزیز نہیں ہے اور یہ ٹریٹیبل ڈیزیز ہے۔ مثلا آپ نے ٹریٹ اگر کرواتے ہیں ڈاکٹر سے تو 4 سے 5 دن کے اندر آپ کا بچہ امپروو ہونا شروع ہو جائے گا۔
تو یہ بالکل بھی نہیں سوچنا کہ اگر نمونیا ہو گیا تو اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے یا ایسا مثلا کوئی لائف تھریٹنگ ڈیزیز ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ میتھس ہیں ہمارے یہاں. اور کوشش کریں جلدی سے جلدی اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تاکہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو اور پھر وہ 4 سے 5 دن کے اندر بالکل اپنی نارمل لائف میں واپس آ جائے گا. اور اپنے بچوں کو نمونیا کی ویکسین ضرور لگوائیں. اور یہ نمونیا کی ویکسین جو ہے آفٹر برتھ لگتی ہے 6 ہفتے، 10ویں اور 14ویں ہفتے تک لگتی ہے. اور یہ پینٹا ویکس ایک ویکسین ہوتی ہے جس کے اندر 5 ویکسین ہوتی ہیں. ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین ہوتی ہے جس کے اندر ڈی پی ٹی، ڈپتھیریا، پرٹسز، ٹیٹنس اس کی ویکسین ہوتی ہے. اور ساتھ میں ایچ انفلوئنزا ٹائپ بی، یہ 5 ویکسینز ہوتی ہیں جن کا جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے 6، 10ویں اور 14ویں ویک. تو اب نمونیا کی اگر ویکسین بچے کو لائی جائے گی تو پھر وہ بچہ ان چیزوں سے نمونیا تک کافی حد تک وہ اپنے آپ کو سیف فیل کرے گا. اگر اس سے ہوگا بھی صحیح تو بہت مائلڈ سی سمٹمز آئیں گی، مثلا سویئر نمونیا نہیں ہوگا. تو بچوں کو جو نمونیا کی ویکسین ہے وہ ضرور لگوائیں.